السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرتے ہوئے چلیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے؟ کہا میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا اخلاص، توحید، حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا کہ اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا جس پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار آپ بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا کہ مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، اور میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک و پروردگار میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ وہ والی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ کہا ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری حاجت ہے تو بتاؤ۔ تو کہا کہ ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ پھر میں نے کہا کہ میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جب کہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ کہا اس نے، اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی ہے، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے کہ جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو،
اور اس کے علاوہ کوئی غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا کہ دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، اور میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے باز رکھتا ہوں، اور ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لا زوال سے عطا فرمائیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظر سے اوجھل ہو گیا۔